پروگرام میں خوش آمدید. عارف حمید بھٹی صاحب تو میرے ساتھ ہوتے ہیں، مگر آج بڑی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب شیخ رشید صاحب. بہت لمبی باتیں اور انٹرو نہیں کریں گے، شیخ صاحب ڈائریکٹ آپ سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں شیخ صاحب کہ بہت سی خبریں تو آپ نے بتا بھی دی، کچھ آف دی ریکارڈ کچھ آن دی ریکارڈ. یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو 20 آدمیوں کا ہوا تھا، یہ ڈیبیکل ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، اس کو نلیفائی تو کر دیا، مگر اس حوالے سے اب کیا پلان ہے؟ بڑی ٹائٹ روپ ہے، ایکشن لیتے ہیں تو گورنمنٹ بیٹھتی ہے. کوئی ایکشن نہیں لے رہے جی. ابھی ان کے ووٹوں کی ضرورت پیش آنی ہے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے. ہر روز اتوار نہیں ہوتا. میرا مطلب ہے وہ 20 نہیں ہو سکتا، یہ 30 ہوں. میرا مطلب ہے بکنے والوں کی تعداد تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. بکنے اور بکنے والوں کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. جو 30 ادھر والے بتائے جاتے ہیں کہ وہ بھی ادھر نظر ہے ان کی. نہیں 30 پرسوں الیکشن ہے 12 تاریخ کو. نون بھی ووٹ دے گی سجرانی کو. اور ایک سوال اور پھر بھٹی صاحب آپ آئیے گا. پرویز خٹک صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کہنے کی؟ بادشاہ ہے وہ، بادشاہ ہے. پتہ نہیں کیا، مجھے سنا ہے، میں نے ٹی وی نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے بادشاہ ہے. جی بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب آپ نے کم و بیشتر 8ویں 9ویں آپ کی وزارت ہے اور 15ویں وزارت ہے. 15ویں وزارت ہے. میں معافی چاہتا ہوں. آپ نے ہر حکمران دیکھا، آپ کو کون سا حکمران محب وطن اور پاکستان کے لیے سوچنے والا حکمران نظر آیا؟ دیکھیں اگر پسند کی بات ہے تو کسی کو غدار تو نہیں کہنا چاہیے. غدار تو بہت برا لفظ ہے. تقریباً پیٹریوٹزم پہ تو ملک کا وزیر اعظم کو اگر کوئی کہے تو اس سے بڑا نالائق آدمی کو. ڈیلیوری میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا دور جو تھا وہ زیادہ اکنامیکلی، کیونکہ سی بی آر کو اس نے پٹا ڈالا تھا. ہم نے سی بی آر کو کھلا چھوڑا ہے. سی بی آر کے نوٹسز نہیں تھے. ایک بوم تھا اکانومی کا، اور ان کی نواز شریف اور آصف زرداری کی لوٹ مار کی وجہ سے عمران خان کو اکانومی جو ہے وہ دیکھیں نا 60 ارب 100 ارب ڈالر 100 بلین ڈالر ہی غائب ہو گیا. اس کو 60% جس بحران سے گزرنا پڑا، اس وجہ سے ہمارے اکنامک کرائسس ہوئے ہیں. ورنہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ڈوئنگ ویل. اچھا شیخ رشید صاحب کیا سمجھتے ہیں 2018 25 جولائی سے پہلے جو لوگوں نے عمران خان صاحب سے امیدیں وابستہ کی تھی کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، مدینے کی ریاست ہوگی، وہ کراسی بورڈ احتساب کرے گا، کیا عمران خان اس میں کامیاب ہو پائے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی شخص اس ملک میں ایسا نہیں جو یہ کہے کہ عمران خان کوئی کسی کرپشن یا 2 نمبر کے کام میں، نہ اس نے کارخانے لگانے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے کوئی مسئلے ہوں. لیکن آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا جو مسئلہ ہمیں ملا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تاخیر کی، ہمیں پہلے چلے جانا چاہیے تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گلے پڑ گیا. آپ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے لوگ شاید خوش نہیں ہیں لیکن عمران خان سے نفرت نہیں کرتے، نکتہ چینی کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ عمران خان سے لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. اچھا شیخ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نہیں جیتے، عمران خان ہارے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل نہیں پائے. میرا خیال ہے ہم نے اوور کم کیا، ہمیں غلط فہمی ہوئی. یوسف رضا گیلانی کیا بیچتے ہیں؟ میرا مطلب ہے توشہ خانہ سے لے کے اور ہار سے لے کے اور آئل کے کیسز سے لے کے. دیکھیں میرا خیال ہے اس ملک میں لوگوں نے اگر یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کرپٹ لوگوں کے بارے میں اگر ان کی رائے نہیں بدلی صبح و شام عمران خان کی جد و جہد کے بعد، تو یہ قوم کی بد نصیبی ہے. اچھا شیخ صاحب اسی بات پہ یہاں پہ ایک تصور بڑا پختہ ہوا ہے کہ 35 سال میں انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز میں اپنے ذاتی بندے. آج بھی بھٹی صاحب کل خبر دے رہے تھے کہ رپورٹ جا کے آج بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں شہباز شریف کو. تو اسٹیٹ کے اندر کتنا کمپرومائز ہے؟ دیکھیں سرکار اور سیاستدان، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدت کے دن پورے نہیں کرتے. سرکار سے مراد ہے میری بیوروکریسی. یہ درست ہے کہ ہمیں بیوروکریسی نے اس لیے زیادہ مدد نہیں کی کہ عمران خان جو ہے وہ بیوروکریسی میں ہم عدلیہ میں ہم کسی اور جگہوں پہ اتنا ہماری پینیٹریشن نہیں تھے. کے پی کے میں تھی. لیکن یہ بھی درست ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے میڈیا کے مسئلے حل کرنے چاہیے تھے. ہم میڈیا کے مسئلے بھی حل نہیں کر سکے. 2 ہمیں چیلنجز ہیں میج. ایک ہم اپنا سودا نہیں بیچ سکے صحیح طرح. اگر ہم اپنا سودا صحیح طرح بیچتے تو شاید بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی.
اور دوسری بات جو ہے کہ ہمیں ایک لولی لنگڑی مردہ خسارے زدہ دک آمیز اور تبدک زدہ اکانومی ملی جسے عمران خان 2-2.5 سال سے کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں غریب ہم سے دور ہوا ہے، قریب نہیں آیا. جو وہ کوشش کرتا ہے قریب آیا، اس میں ہمیں ابھی کامیابی نہیں ہوئی. اس لولی لنگڑی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان نے کیا کمال کیا کہ آصف علی زرداری کا وزیر خزانہ شیخ حفیظ کو لا کے قوم پہ مسلط کر دیا. کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ 8-10 ہی وزیر خزانہ ہے جی. وزیر خزانہ جو ہوتے ہیں وہ محبوب الحق سے میں دیکھتے آ رہا ہوں، الٹیمیٹلی یہ انٹرنیشنل آرگنائز، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اب کہ IMF ورلڈ بینک کے پاس انہوں نے جانا ہے اور عنقریب جانا ہے، شاید اسی 10-15 دنوں مہینوں میں جانا ہے. اور جب IMF ورلڈ بینک جائیں گے، ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں بطور وزیر داخلہ، مجھے نہیں کہنی چاہیے، IMF ورلڈ بینک کو یہ نہیں پتا کہ لاہور گوال منڈی کے کیا مسئلے ہیں، یا لال حویلی بھابڑا خانہ کے کیا مسئلے ہیں، یا راول پنڈی میں یا لاہور میں یا کراچی میں لوگوں کے IMF ورلڈ بینک کو نہیں پتا. ان کے پہ بکلیٹ ہے، ایک لائن اور لینتھ ہے، اس لائن اور لینتھ پر وہ ملک اور قوم کو لے کے جاتے ہیں. اس میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں پہ بوجھ پڑتا ہے. اور اگر ہم اس بوجھ کو پازیٹیولی لے جائیں، جیسے عمران خان نے بلڈنگز میں اور بلڈرز کے ساتھ ایک بہتر نیگوسیشن کی، لیکن جب وہ ہم بہتر نیگوسیشن کریں گے تو الٹیمیٹلی ادھر سے چکر آ جاتا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھانا ہے. جب بجلی کا ریٹ بڑھانا ہے تو کارخانے کی پروڈکشن مہنگی ہونی ہے. جب بجلی کا ریٹ بڑھانا ہے تو لوگوں نے رسوئی گیس کا ریٹ بڑھانا ہے. لیکن ہمارے خزانے کو اس بری طرح لوٹا گیا کہ عمران خان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنی جلدی حالات کو ٹھیک کرنا. تو شیخ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا بوجھ اور عوام پر گرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے لیے، میرے خیال میں تو PDM اتنا مشکل نہیں ہے، وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتی، کیا مہنگائی بیڈ گورنرز حکومت کے لیے ایک چیلنج نہیں ہے؟ کل بھی پرائم منسٹر نے مہنگائی پہ میٹنگ کی، روز تقریباً ہر ہفتے میٹنگ کر رہے ہیں. یہ 2-3 مہینے مہنگائی کے مشکل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اچھا شیخ صاحب، اب آپ اسی باتوں سے جو بات ایمرج کی ہے کہ ہماری حکمران جو ہیں ان سے بڑے اختیارات تو ان عالمی اداروں نے لے لیے. ہم آپ کو پوچھتے بھوکے ننگے کا کیا اختیار ہوتا ہے؟ یہ ایک بھوکا ننگا ملک تھا. دیکھیں نا، $100 بلین غائب ہی کر گئے یہ اسحاق ڈار اور یہ کمپنی اور نواز شریف اور آصف زرداری، اور پھر بھی ابھی اس ملک میں مسلط ہیں، اس ملک میں باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی. اس ملک میں یہ مہنگائی چینی کی، آٹے کی، گھی کی ہوئی اس لیے ہے کہ پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہو گیا. جب روپی ڈی ویلیو ہو گیا تو پاکستان کا بوجھ غریب پہ زیادہ پڑ گیا، بڑے آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. ایز اے وزیر داخلہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شیخ صاحب. ہمارے ساتھ میں چوری کرتا پکڑا جاتا ہوں، کیوں سلوک ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا؟ ہم انہیں کیوں 7 سٹار فیسلٹیز اندر دیتے ہیں جس سے انسان کو پتہ چلے کہ یہ تو بات آج عمران خان والی آپ کر رہے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو نہ سلوک دیے جائے. ان کے پاس 4 کروڑ روپے کا وکیل ہے، اور یہاں سرکاری اداروں کا وکیل 25,000 روپے لیتا ہے پیش ہونے والا، اور وہ جونیئر موسٹ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے چوٹی کے لائر ہوتے ہیں. لیگل سائیڈ پہ کیس لڑنا ان چوروں کے مقابلے میں آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام. نہیں شیخ صاحب، گزارش ہے کہ خود نواز شریف آصف علی زرداری کو 10% اور کرپٹ ترین صدر قرار دے چکے ہیں. وہ تو ابھی کہتا ہے، کل پرسوں بھی کہا. میری سبمیشن ہے، نواز شریف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں نواز شریف دھرتی کا نسور ہے، اس کو ساتھ دیا تو اللہ. تو کیا وجہ ہے؟ ہم چلے وکلا تو نہیں کر سکتے، لیکن جیلوں میں تو ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھ سکتے ہیں. ادھر حکومت بے بس کیوں ہے؟ قومی سطح پہ ہم انحطاط کا شکار ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ چور لٹیرے جو ایک دوسرے، یہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسروں کے خلاف بنائے ہیں. ایک آدھا کیس شہباز شریف کے خلاف عمران خان سے ریکوری کیوں نہیں کر پائے؟ عدلیہ میں ہم اپنا کیس صحیح طور پر نہیں لڑ سکے، اور یہ ہم سے سوال ہر جگہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی پروسیکیوشن جو ہے، اپنی لیگل سائٹ جو ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت. تو کیا شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف جو جیل میں رہے عام قیدیوں کی طرح دو نہیں، ایک پاکستان والے قیدی تھے کہ ملزم تھے کہ کوئی VVIP گیسٹ ہاؤس تھا ان کے لیے؟ دیکھیں، ان کے پاس AC ہے، ان کے پاس TV ہے، ان کے پاس ہم نے C کلاس میں قیدیں گاڑی ہیں. دیکھیں، یہ لوگ جو ہیں ان کا
ہم نے نہیں، آپ نے بھرم بنایا ہوا کہ یہ بہت پرساں ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں. جس دن آپ یہ کہیں گے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بےایمان ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسانسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹرا ویگنٹ ہیں، نانسنس ہیں، اسٹوپڈ ہے. شیخ آپ صاحب تو یہ کہتے نہیں، آپ تو ان کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد پیش کرتے ہیں. شیخ صاحب ہم نے تو لاہور میں 9,000 سے بندہ زیادہ نکل کے نہیں آئے ان کے لیے. ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان کی سوشل اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لانگ مارچ میں جو کچھ انہوں نے ایک خواب سہانے دیکھے ہوئے ہیں وہ چکنا چور ہوں گے، اسی طرح جس طرح الیکشن کمیشن کے آگے ہوئے کھلی چھوٹ دیں. شیخ صاحب گزارش ہے، آپ نے ایک جعلی کلاشنکوف میں قید کاٹی 7 سال. 7 سال، اور آپ بھول گئے میں آپ سے ایک دفعہ ملاقات کرنے گیا تھا. کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے آپ والی قید کاٹی ہے یا کوئی BBIP ہے؟ کوئی فرق ہے کوئی ان میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے جی. میں پنڈی والا بھاولپور میں کاٹ رہا تھا اور C کلاس میں کاٹ رہا تھا. اور یہ بیماری کی قید کاٹ رہے ہیں باہر، کوئی بیماری نہیں ہے. دیکھیں حالانکہ میں نے بھی ووٹ دیا. آپ دیکھیں سارا میڈیا اس طرح انہوں نے مینج کیا کہ جن 14 وزراء نے ووٹ دیا کہ اس کو باہر جانے دیے جو اس میں بھی شامل ہوں. میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ہمیں آپ نے جو پیش کرنا ہے ہم نے اعتراف کرنا. پیش تو کسی اور نے کرایا. عدالت نے بھی کہہ دیا نا کہ ضمانت دیں 3 دنوں بعد. صحیح ہے. شیخ صاحب ایک تو کرے ویڈیو نہیں معافی چاہتا ہوں، نواز شریف کو NRO طاقتور حلقوں نے بھیجا، وہ تو ڈاکٹر بیچارے. دیکھیں عمران خان کو طاقتور حلقوں نے نہیں کہا. عمران خان آج تک پچھتاتا ہے اور کئی دفعہ یہ کہتا ہے، کیونکہ ابھی مریم صاحبہ کا کیس تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی سرجری ہے، لیکن یہ بات وہاں چلی اندر کے سرکل میں کہ مریم، حالانکہ انہوں نے کہا میں نہیں جانا چاہتی. بہت اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی، میری سرجری ہے جو یہاں سے نہیں ہو سکتی. لیکن عمران خان اس دفعہ تو بالکل کلیئر ایڈٹ تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی خواہش ہے جانے کی مریم صاحبہ کی؟ یہ آپ ان سے پوچھیں. نکی جی سرجری کے لیے نکی سی ہاں بھی انہیں کئی دفعہ کئی سے اشارہ ہوا تھا، اور میری اطلاع عمران خان سب ضد کر گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. عمران خان سے میں نے خود پوچھا. نہیں، کسی اور نے اشارہ دیا تھا. کسی اور کے اشارے کا نہیں پتا. کوئی 2-2.5 مہینے پہلے میں نے خان صاحب کو پوچھا ہے، میں نے کہا کہ اگر یہ بھی بیمار ہو جائیں اور آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب خان صاحب کھڑے ہیں ان کے بعد جانے کے راستے. اس کا مطلب نہ جانے کے لیے کرپشن کے خلاف ایک عمران خان جہاد کر رہا ہے. جب آپ نے 7 کوئی شک نہیں عمران خان. لیکن شیخ صاحب آصف علی زرداری کی کرپشن میں زبان زد عام ہے، اربوں روپے کے قصے. کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا جب سے APC بنی ہے ہاتھ نرم رکھا ہوا ہے؟ APC دیکھیں خرید و فروخت یہاں آصف زرداری کرتے رہے، یہاں یہ جو ہوتے ہیں ہاؤسز کیا کہتے ہیں انہیں، فارم ہاؤسز میں زیادہ خرید و فروخت جو ہے یا دبئی میں ہوئی یا لاہور میں ہوئی، اور سب آصف زرداری نے کی. ایسی نون لیگ کہہ رہی ہے ہم نے ٹکٹ بھیجا. ٹکٹ جب وقت آئے گا ٹکٹ بیچنے کا تو ٹکٹ بیچے نہیں جاتے، ٹکٹ دیے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ کسی مفاد کا، اور کوئی دلچسپی نہیں ہے یوسف رضا گیلانی کے جیتنے میں نون لیگ کی، اور 12 کے ہارنے میں بھی انشاءاللہ ان کا ہاتھ ہوگا، اور ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یوسف رضا 12 جیت رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی. اللہ سے اچھا شیخ صاحب ایک بات اور ہے، نون لوگ بھی کچھ ووٹ دیں گے سجنانی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ان جیلوں میں جیل کاٹی جس میں جو لوگ جیل کاٹتے ہیں، یہ اتنا لاڈلے کیوں تھے کہ عدالتوں میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی ان کو VIP کیوں ملا؟ ایکچولی ان کا دور بہت بڑا تھا نا. 25-30 سال انہوں نے حکمرانی کی. دیکھو نا 2-2 3-3 دفعہ چیف منسٹر رہے، پرائم منسٹر رہے 3-3 دفعہ. 40 سال ان کا دور تھا، نصف صدی کا دور تھا. جو ASI انہوں نے بھرتی کیے تھے وہ SP ہو گئے. ایک ASI جو بھرتی ہوا تھا وہ لاہور میں SP ہو گیا، اور جو وہ بانٹتے تھے درخواستیں محلوں میں پٹواریوں کی، جو وہ تحصیلدار ہو گئے اور وہ مجسٹریٹ ہو گئے کئی جگہ پہ. انہوں نے اپنے آپ کو بھی لوٹا. وہ کہتا ہے نا کہ وہ لوٹتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. وہ پورے نظام کو کرپٹ کر گئے. پوری بستیاں اس لاہور کے ارد گرد انہوں نے بانٹ دی لوگوں کو پلاٹوں کی شکل میں. شیخ صاحب ان لٹیروں کو پکڑنا تو حکمران وقت کا کام ہوتا ہے. حکمران وقت نشاندہی نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ پکڑا نہیں ہے، پکڑا بھی ہے، پر نظام ایسا ہے کہ 1.5 سال بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضمانت کا. ایک شخص شہباز شریف جن کا نام ہے BBI انہیں اس وقت پروٹوکول مل رہا ہے اور میں جانتا ہوں، تو کیا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں جانتے؟ فی الحال تو ہوم سیکرٹری اور IG جیل ان کے متحد ہے. جاننا چاہیے ان کو، لیکن اس ملک میں ایسا ہی معاشرہ ہے،
ایسا ہی معاشرہ ہے کہ یہاں پہ بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے آدمی کے لیے. سب سنا ہے عمران خان صاحب کوئی بھی بات حتمی فیصلہ بغیر مشاورت کے نہیں کرتے. کہا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے ریومرز ہے کہ پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار کو رہنے دیں، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اسے نہیں رہنے دینا، میں چینج کروں گا اس کو. یہ بات سچ ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عثمان بزدار کو ہی رہنے دینا. میں نے سنا پی ٹی آئی والے مجھے سینئر لوگ ملے. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ کچھ شاید ناراض ہوں اس سے، لیکن میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان سے گاہے بگاہے پوچھتا رہتا ہوں اور بالکل فریش ہوں کہ ابھی بھی عمران خان بھی ساتھ ہے اور نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کو کہا کہ عثمان بزدار کو ہی رہنے دو. نون لیگ کے تو فیور میں ہے. اچھا عثمان بزدار صاحب سے کون سی ایسی خوبی ہے جو عمران خان صاحب کو اتنا ان کے قریب کر گئی ہے جو باقی 150-200 لوگوں میں نہیں ہے؟ سوال میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی تو آپ میں کرشمہ ہے، بزدار سے ہی میں نے پوچھا. اس نے کہا جی میرے ساتھ تو ایک ووٹ بھی نہیں ہے، یہ تو عمران خان دی ووٹ میرے نال ہیں اور نہ ہی مینوں پتا ہے جو کچھ میرے نال ہے. میں نے کہا جی یہاں 14 مہینوں بعد حکومتیں ہماری ختم ہوئی ہیں، 18 مہینے بعد ہم گھر گئے ہیں، اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اس وقت 2 سال ہو چکے تھے، 2.25 سال. اس نے کہا جی میرا تو کوئی ووٹ نہیں ہے. وہ مطلب کرشمے دا ووٹ ہے، جس کا بھی ووٹ ہے اس نے خود اعتراف کیا کہ میرا کوئی ووٹ. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ہمیں اگلا فیئر الیکشن دے دیں. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ خود تو آج تک کسی فیئر الیکشن سے نہیں آئے 85 سے لے کے اب تک، جب ریاست یہ یا اسٹیبلشمنٹ سے ابھی میں آئی ایس آئی کے اس ڈی جی کا نام سن رہا ہوں. میں نے تو ٹکٹیں جو ہے نا جی ڈی جی آئی کیا وہ مر گئے جو ہمارے آئی ڈی جی عبداللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ حمید گل صاحب. حمید گل صاحب. میں نے جنرل حمید گل سے ٹکٹ لی ہے لاہور میں. جب نواز شریف ٹکٹیں بانٹ رہے تھے تو یونیفارم میں ٹکٹ بانٹ جہاں فیصلے ہو رہے تھے اور جو مجھے ٹکٹ دی گئی تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑا گریٹ آدمی. یہ آج سکوپ دیا ہے انہوں نے ہمیں. میں نے ان سے ٹکٹ لی اور وہ ٹکٹوں کی میٹنگ. تو پھر آج کیا ہو گیا کہ اتنے ہمیں وردی ہمیں بری؟ اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وردی نے ہٹایا. ہٹے یہ اپنے کرتوتوں سے ہیں، ہٹایا فل بینچ نے ہے سپریم کورٹ کے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا جو کچھ انہوں نے کہا یہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ذرائع. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہیں وہ ذرائع جو جس سے ہم نے پارک لین. شیخ صاحب آپ نے تو یو میڈ آر ڈے، اور جو خبر انہوں نے دی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے بہت بڑی. ایک بریک لیتے ہیں، یہ گفتگو جاری ہمارے ساتھ رہی ہے، بڑے دلچسپ سوالات اور معاملات آگے ہیں. ویلکم بیک. شیخ صاحب آپ نے ایک بہت بڑی خبر پھوڑ دی ہے جسے ہم کہتے ہیں، بریکنگ تو سے نہیں کہہ سکتے. تو پھر اب جب جو ان کا مطالبہ ہے، پھر مطالبہ یہ تو نہیں ہے کہ فیئر کریں، مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں فیئر کریں. میری گزارش سنیں، اللہ ان کے والد کو جنت نصیب کرے. میاں شریف بہت منتظم آدمی تھے، یہ نالائق قسم نہ ان کا، یہ کونسلر نہیں تھے لاہور کی سیاست میں سے. دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے وزیر ایسے ہیں جو لاہور میں شاید کونسلر کا الیکشن آ رہی ہوں، اس ملک میں آئے ہوں یا جیتے ہوں. یہ کونسلر نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں تھا. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کی رنگ پسند کر رہے تھے. ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے ایک شاہ صاحب بھی ان کے دوست ہوتے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ گاڑیاں کون سی. میاں صاحب نے ان کا گاڑیوں میں بڑا شوق تھا. تو ان کو فون آیا ایک دم، تو چہرہ پریشان سا ہو گیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی کا فون آیا، کس طرح ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری مل رہی ہے اور ہمیں جانا ہوگا. والد صاحب ان کو لے کے گئے ایئر مارشل اصغر خان کے پاس. یہ تحریک استقلال کی رابطہ کمیٹی کے صدر تھے. چندہ دیتے تھے 10-10 20-20 30. اس وقت 10-22 لاکھ بہت تھا، آج تو 10 کروڑ بھی کچھ نہیں ہوتا. اس وقت جو 10 لاکھ چندہ دے وہ بڑی بات ہوتی تھی. انہوں نے جا کے کہا جی کہ ہمیں تو اس قسم کی آفر ہے. اصغر خان مرحوم نے کہا کہ جائیں آپ. پھر یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بنے. پھر انہوں نے تاش پھینٹی اور بانٹی، اور پھر یہ گیٹ نمبر 4 کے پہ جا کے اس نے قبضہ کر لیا. یہ وہ بن گئے کیا ہوتے ہیں جو مجور ہوتے ہیں، یہ مجور تھے جی ایچ کیو کے. گیٹ نمبر 4 کی یہ پیداوار تھے. اچھا شیخ صاحب آپ نے کہا کہ یہ مجور بن گئے، جسٹ بریگیڈیئر قیوم سے لے کے جتنے جنرل جیلانی تک ان کو کوٹھی دی مبینہ طور پر. اور میں شاید کچھ چیزوں کا وٹنس ہوں کہ میاں شریف صاحب نے دونوں ایک جنرل کو گھر بلایا اور تحفہ دیا.
اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گود سے پلنے والی مسلم لیگ، نواز شریف، شہباز شریف اینڈ کمپنی اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہی ہے جبکہ وہ ہمارے محافظ ہیں؟ ایک دن مشرف نے مجھے کہا کہ اس کے باپ نے مجھے ادھر نواز شریف کو بٹھایا، ادھر مجھے بٹھایا، اس نے کہا کہ آپ دونوں میرے بیٹوں کی جگہ اور مل کے کام کریں۔ مشرف کہتا مجھے اس پہ شک پڑ گیا کیونکہ یہ مسئلہ جب وہ گئے سری لنکا گئے غالباً جب کو ہوا پیچھے سے جنرل بٹ کا یہ مسئلہ ہوا تو تھوڑا بہت انتظام تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور جب صدر مشرف آ گئے اس کے بعد انہوں نے جنرل بٹ وغیرہ پکڑے گئے جو آئی ایس آئی کی طرف سے، ورنہ نواز شریف میں کہاں اتنی ہمت تھی۔ یہ اب ہمت کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہمت اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے اکانومسٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا خزانہ لوٹ لیا ہوا ہے، اتنی تباہی پھیل چکی ہے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے اثرات کامن آدمی پہ ہوں گے۔ یہ الیکشن تک جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ الیکشن سے پہلے عمران خان اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا۔ اچھا شیخ صاحب، گزارش ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کر رہے ہیں، ساری عمر ان کی گود میں پلے، وکلا کو یہ پیسے مجسٹریٹوں کو دیتے رہے، عدلیہ پہ اور اس پہ حملہ، کیا ان کے ساتھ کوئی بیرونی طاقت بھی شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیرونی طاقتیں خود بڑے بحرانوں میں ہیں، جو بائیڈن کے بعد ایک نئی تبدیلی ہے۔ دیکھیں جو ہمارے یہاں سیاستدانوں کو پیسے شیسے دیتے تھے، نہ وہاں صدر صدام ہے، نہ وہاں کرنل قذافی ہے۔ کرنل قذافی کے پاس میں جایا کرتا تھا کہ بعض لوگوں کو وہ ان کے زیر اثر تھے، اور نہ صدام ہے وہاں پہ۔ جو لوگ ہیں وہ خود بڑے سیانے ہیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے میں ایسا عظیم ملک ہے کہ جو لوگ اگر تھوڑے دنوں کے لیے خفا بھی ہوں گے پھر ان کو پاکستان سے صلح کرنی پڑے گی، اور پاکستان کی عظیم افواج ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج جو ہیں اس ملک کو بحران سے نکالنے میں منتخب حکومتوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہی ان کی نئی سوچ کا انداز ہے کہ منتخب حکومتوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ شیخ صاحب، چین کا بڑا رول انہینسڈ ہو گیا، تو کیا ہماری اشرافیہ جو ہے، رولنگ اشرافیہ، اسے مشکل پیش آ رہی ہے ادھر سے دامن چھڑانے میں امریکہ بہادر سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کی جو بڑی سٹیٹمنٹیں دی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان، ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دوسری بہت بڑی دی تھی کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ دیکھیں چین، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو چون لائی کے درمیان وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور ان کی کمیونسٹ پارٹی کے، ابھی بھی وہاں میری تصویر لگی ہوئی ہے کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں، اور جن پاکستانی اسٹوڈنٹوں کی 5-6 کی لگی ہوئی ہے، جس میں سے 2-3 اس میں میں بھی ایک شامل ہوں۔ چین کا سیٹ اپ جو ہے جی بہت لمبی سوچ کا سیٹ اپ ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ بالآخر دنیا کی ایک سپر پاور چین نے بننا ہے، امریکہ سے آگے نکلنا ہے۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس کے راستے میں آپ دیکھیں نا، ملائیشیا سے شروع ہو جائے، انڈونیشیا سے، تائیوان اس کے گلے پڑا ہوا ہے، اس کے گلے اور بہت سارے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سلو اینڈ سٹڈی ونس دی ریس۔ جب وہ کہتا تھا، ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے یہ ہانگ کانگ پہ کب آئے گا چین، کیسے آ جائے گا؟ ہانگ کانگ پہ آ گیا، اور اب بے شک کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو لیکن چین ان تمام مسئلوں سے نکلے گا، اور اسے یقین ہے کہ پاکستان کی قوم، میں قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی سوچیں اوپر نیچے ہوتے ہیں، پاکستان کی قوم اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، گزارش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نامناسب الفاظوں کی انتہا کی، نیب نے انہیں بلایا، انہوں نے کہا ہم جی ایچ کے بعد حملہ کریں گے، میں اپنے باندھے لگ جاؤں۔ مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بنایا اربوں روپے کرپشن پہ، انہوں نے پتھراؤ کیا۔ بینگ اے انٹیریئر منسٹر، کیا یہ اداروں کی کمزوری نہیں کہ وہ ڈر جائے ایسے لوگوں سے جن پر مبینہ اربوں کرپشن کے الزام ہیں؟ ڈرا ورا کوئی کسی سے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کہنا کہ کوئی کسی سے ڈرا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس چلے۔ اس صورتحال میں ملک آگے بڑھے، ملک کے بڑے سویر قسم کے مسائل ہیں۔ اکانومی پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی ضمانت ہے اور پاکستان کے دفاع کی ضمانت ہے۔ اگر ہماری اکانومی بہتر ہو، دیکھیں نا، جب ہم نے 19 گریڈ کی تنخواہیں بڑھائیں تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ لوگوں نے شیخ رشید فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ فکر ہوتی ہے یار آدمی کو جو اس کی، یعنی باجوہ صاحب کو فکر ہے کہ بھئی جوانوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی اور سب کی تنخواہیں نہیں بڑھی، لیکن اکانومی میں گنجائش کتنی ہے؟ میں نے تو اسمبلی کے تقریر میں کہا کہ ہمارا مین مسئلہ تنخواہ پیشہ طبقہ ہے، ان کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، ان کے گزارے نہیں ہو رہے۔
سو ان کو بہتر کرنا تبھی ممکن ہے جب اکانومی ہو. شیخ صاحب ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ماضی میں اربوں روپے لوٹے دونوں جماعتوں نے کم و بیشتر 25-30 سال، جو حقیقت ہے اربوں روپے. دوسری طرف ان کرپٹ مافیا کے خلاف کیس بنتے ہیں اور نیب ڈر کے پکڑتا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا کرپشن کا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسے سخت قانون کی ضرورت ہے جو اس کرپٹ مافیا کی ایک دفعہ صفائی کر دے. دو ہی چیزیں، یا آپ کو ان عدالتوں کا سہارا لینا پڑے گا یا کسی انقلاب کا انتظار کرنا پڑے گا جس میں چوکوں اور چوراہوں کی بات نہ ہو، لیکن قانون اور انصاف جس کو مجرم گردانے اس کو فی الفور سزا ملے. شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہے، کچھ لوگ میری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا، عدلیہ کو، جبکہ آئین میں ان دونوں اداروں کو تحفظ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے جو اداروں کو تذلیل کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں میڈیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے. ابھی ہمارے سیکریٹریٹ گروپس نے 1 دن کی سٹرائک کی، لیکن وہاں بعض غلط لوگ جو ہیں وہ گلیلیں لے آئے ہوئے تھے. گلیلوں کے پتھراؤ میں ہمیں ٹیئر گیس بھی چلانی پڑی پتھراؤ کے جواب میں. لیکن دنیا میں ایسے پیش کیا گیا 1 دن کو کہ جیسے ہمارے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا. اگلے دن ہمارا ان سے مسئلہ طے ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بدزبانی کرے اس کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے اور میڈیا اس کا بائیکاٹ کرے. شیخ صاحب بڑی اہم بات، 26 مارچ کو وہ آ رہے ہیں، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، سیکیورٹی کے آپ انچارج ہیں، زار ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اور وہ کبھی کہتے ہیں ہم GHQ کے سامنے جائیں گے، کبھی کچھ، کتنی جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے. دیکھیں ابھی تو ہم 12 تاریخ کا الیکشن ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی سجنانی ہم وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے شیخ حفیظ کے ساتھ کیا. ان کے لوگ ووٹیں دیں گے، جس طرح ہمارے ووٹوں نے ان کو ووٹیں دی نا، اسی طرح نون لوئی کے ووٹ بھی پڑیں گے. اور 26 اپریل کی سٹریٹجی کیا ہوگی؟ آنے دیں گے مارچ کے لیے. 26 دیکھیں نا، 23 کو تو ہمارے عظیم گرینڈ مارچ ہے فوج کا، 24 کو ان کا ڈنر ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، 25 کو واپسی ہوگی، 26-27 ان کی لگ جائے. یہ 30 کے لگ بھگ 29-30 کے لگ بھگ وہاں پہنچیں گے. 10-11 کو رمضان، 12 یا 13 کو رمضان ہے. سو ہم تیار ہیں جی، جیسا اگر دھرنا دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ کیا؟ ہم نے 126 دن دیا تھا، کچھ نہیں ہوا. ہمارے 126 دن کے مقابلے میں تو یہ 1 ہفتے کا ہی دھرنا دیں گے نا جی. بیٹھیں جی، اگر روزے ہوئے تو افطاری کا سامان بھی بھیجیں. اطلاعات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مدرسے کے طالب علموں کے ذریعے اسلام آباد کا امن تباہ کرے گا، اور اس کے لیے کوئی ٹرین بندے بھی بلوائے گئے ہیں، اور اس میں نواز شریف کی بھی رضامندی ہے. کیا وہ آپ ادھر پنڈی جا کر GHQ پہ حملے یا کسی بھی سرکاری ادارے پہ حملے کی اجازت ہوگی انہیں؟ نہیں، پنڈی کی طرف تو رخ نہیں کریں گے. ویسے ہی نیوز کی امپورٹنس بڑھانے کے لیے دیکھیں نا کیا بریکنگ ہوئی. ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں، سارے میڈیا نے یہ بتایا پنڈی بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں میں اسلام آباد کی ذمہ داری کی آپ سے ان سے کہتا ہوں کہ جو انہوں نے شمشمہ بنایا ہوا ہے، لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اتنے نہیں ہوں گے جو انہوں نے شمشمہ بنایا ہوا ہے. ایک بریک لینی ہے، کوئک بریک، اور کوئک بریک کے بعد بڑی امپورٹنٹ انکشافات بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو رونما ہونے والے واقعات کی ایک جھلک بھی ہے. جلدی سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ دے آر گوئنگ ٹو کریٹ این نیو سینس، کوئی اتنا پرابلم وہ کرنا نہیں؟ میں عمران خان کو یہ دنیا اتنی ساری باتیں کرتی ہے، اتنی ساری باتیں کر رہی ہیں. اللہ کے فضل بادشاہت تو اس کی ہے، باقی تو سب غلام ہیں اس کے. اگر اس کا فیصلہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ عمران خان کا، یہ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی سٹیٹمنٹیں، نواز شریف کو شاید لندن بیٹھے یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو، میں آپ کو یہاں گراؤنڈ پہ بتانا چاہتا ہوں اس سے عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ عمران خان کی گڈ لک ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیانات سے اس کو آکسیجن بھی ملتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے. اگلا شیخ صاحب گزارش ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں شہدا، کہ اس میں کہا جا رہا ہے نچلی سطح پر پاک فوج کے ایک پلز لی گئی تھی، تو ان میں بڑا غصہ ہے کہ ہم شہادتیں بھی دیں، اپنے ساتھیوں کے جنازے بھی اٹھائیں، اور ہمیں چند پولیٹیشین برا بلا بھی کہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہے؟ اس لیے ہر اس شخص کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں جو فوج اور اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنی اپنی بات کریں، ہم تو. لیکن اب یہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں اس میٹنگ میں موجود تھا، یہ بات ساری اپوزیشن تھی، کوئی بھی بندہ ایسا تھا جو نہیں تھا. بلاول تھا، شہباز شریف تھا،
باجوہ صاحب نے کہا جی ہم فوج تو ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، کل آپ کی اگر منتخب حکومت ہوئی تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم منتخب حکومت کے خلاف ہوں تو یہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یا ہمیں منتخب کروائیں، نہیں، مطالبہ تو یہی ہے نا، مطلب اور کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہ یہ چاہتے تو یہ ہے، میں نواز شریف خاندان کی بات کر رہا ہوں، اور آصف زرداری خاندان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں دیکھتا، کوئی اور گروپ پر چھوڑا ہو جائے، میں نہیں دیکھ رہا۔ شاہد حقان عباسی کا کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں اگر مسلم لیگ میں؟ میں اور کسی کا کچھ نہیں کہتا، شاید خاقان کو پتا ہے کہ بھئی یہ تو ڈسکوالیفائی ہیں، سو میں جتنی قریب ہو سکوں اتنا قریب ہوں، اور مریم نواز شریف دونوں ڈسکوالیفائی ہیں۔ شاید خاقان عباسی کہتے ہیں جناب میرے تو وزیر اعظم وہ ہیں جو سزا یافتہ ہیں، وہ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن اندر کی کیا کہانی ہے؟ اندر میں فٹنگ ہے، سیٹنگ ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ایسے ہی اسے کہنا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ تو آ نہیں سکتے۔ سنا ہے شیخ صاحب شاہد حقان عباسی صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم لوگوں سے، میں نام نہیں لیتا، آپ کے علم میں کوئی شخص پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہے جس کی کسی کے ذریعے سے، پھر دہراتا ہوں، کوئی شخص پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہے جس کی کسی کے ذریعے سے یا خود ملاقاتیں نہ ہوتی ہوں۔ اس میں تو بڑی سوال آ گیا کہ آپ مجھے اس میں سوال نہیں پوچھیں گے، پاکستان کے تمام سیاستدان ان کے رابطوں، مطلب ایک تو براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، اگر بہت زیادہ دباؤ ہو کہ مریم کو جانے دو یا کوئی کمپرومائز کرو، کیا عمران خان آخری سٹیج پہ، میرا آخری سوال ہے، اسمبلی تک توڑ دیں گے، کمپرومائز کریں گے، یا اسمبلی تو قربانی دینی پڑی دے دیں گے؟ میں نے کافی وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں، میں نے تو اس کے سامنے کہا کہ میں مالشیا یا میراثی وزیر نہیں ہوں۔ وہ بہت سمجھدار انسان ہے، وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ مریم نواز کو وہ باہر جانے نہیں دے گا، وہ نواز شریف کی غلطی جو ہے وہ اندر سے بہت پچھتا ہے۔ اچھا، مطلب ہے آخری انتہا انہوں نے اصولوں پہ سمجھوتا، کرپٹ مافیا کو معافی نہیں ملے گی، چاہے انہیں جو مرضی قدم اٹھانا پڑے، جو مرضی وہ قدم اٹھانا چاہے اٹھائے گا، لیکن وہ ان سے کمپرومائز شیک ہینڈ نہیں کرے۔ شیخ صاحب جس دن انہوں نے آخری سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ میں باہر جا کے اپوزیشن میں بھی بیٹھوں گا اور تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ ذہنی طور پہ تیار تھے؟ دیکھیں کہنا تو یہی ہوتا، وہ اپوزیشن میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ حکمرانی میں رہے گا۔ اور اگلے الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگلے الیکشن ہوگا جی، اور کیا ہوگا، اگلا الیکشن ہوگا۔ دیکھیں میں ابھی سے یہ کہوں، ہمیں جو ضروری بات ہے جو میں نے اس کے سامنے کہی، ہمیں مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تنخواہیں بڑھانی ہے، اور اس ملک میں جو سب سے اہم ایشو ہے کہ اس ملک میں روزگار کو عام کرنا ہے تاکہ ملک کی اکانومی سٹینڈ لے سکے۔ شیخ صاحب جو ادارے اپنا پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ہیں، FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، اس کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ لیٹ اپ، پکڑ لو جو بھی اگر کسی نے غلط کیا ہے، کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اب 2.5 سال تو ہمارے گزر گئے ہیں، 2.5 سال ہمیں میرا خیال اب اکانومی پہ زور دینا چاہیے۔ پکڑ دکڑ ہم نے 2.5 سال کی ہے، اس کا نتیجہ اتنا نہیں نکلا۔ ہمیں لوگوں کو، غریب لوگوں کو نظریہ جو ضروریات زندگی کی بیسک نیسیسٹی ہے وہ سستے داموں پرووائڈ کرنی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، اور اکانومی ہمارا ایشو۔ اچھا شیخ صاحب 2023 آ جاتا ہے اور آپ کی حکومت رہتی ہے، کیا نواز شریف کو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان میں نہیں دیکھ رہا، عمران خان کی موجودگی میں نواز شریف کو پاکستان میں نہیں دیکھ رہا۔ مریم نواز کا مستقبل شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو 1 منٹ پہلے کہہ چکا ہوں، میں نواز شریف خاندان، اللہ کو پتا ہے، اللہ، میں اونچی نہیں بولنا چاہتا، میں آصف زرداری اور نواز شریف خاندان کا کوئی سیاسی رول نہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس کیس گیٹ نمبر 4 میں بھی رابطے میں ہیں۔ دیکھیں یہ تو سارا خاندان گیٹ نمبر 4 میں تھا نا، کیونکہ میرا تو حلقہ ہے گیٹ نمبر 4، میرا حلقہ انتخاب ہے، وہ سارا عسکری، سارا ٹرپل بریگیڈ اور سارا یہ، دیکھیں یہ پیدائشی گیٹ نمبر 4 کی ہیں سیاسی، یہ پیدا ہی فوجی گملوں میں ہوئے، فوجی نرسریوں سے ہوئے، لیکن شہباز شریف کا کیس سیریس ہے، اگر اس پہ شاتیں گزر گئی تو اس کے خلاف ہی فیصلہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب گیٹ نمبر 4 کے دوبارہ مجاور بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے بیانیے میں کوئی فرق ہے یا ٹوپی ڈرامہ؟ آف کورس ان کے بیانیے میں اور نواز شریف کے بیانیے میں فرق ہے، لیکن سیاست تقسیم ہو چکی ہے، سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ آج ان خاندانوں میں بھی 2 گروپ ہیں، ایک حمزہ والا ہے اور ایک مریم والا ہے۔ سو کیا ہوتا ہے،
کیا نہیں ہوتا مجھے اس خاندان کی اور زیادہ خبر نہیں. ایک ہی خبر ہے، میں دونوں بلاول یعنی آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا. شیخ رشید صاحب عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ احتساب یا لوگوں کو ریلیف دے، غریب آدمی کی زندگی بہتر کرے؟ احتساب کا عمل جاری رہے لیکن لوگوں کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. لوگوں کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. بڑی آج جو ہے وہ دھماکہ خیز خبریں بھی ہوئیں اور آپ نے دیکھا. بہرحال ایک ہم نے کوشش کی. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. کل پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اور شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.